انہوں نے جب تک ان کی ہمارے سنگرز کا گانا نہیں فلم میں ڈالا انہوں نے فلم نہیں بنائی. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمیں بھی محسوس کرنا چاہیے. ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ نصرت فتح علی صاحب جا کے کسی اور ملک میں ہی گائیں گے تو پھر ہی ہم انہیں مانیں گے. انٹرنیشنل لیول پہ جانے سے پہلے میں نے تو نصرت صاحب کو داتا صاحب کے باہر ہی قوالی کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو نصرت فتح علی تو اس وقت بھی نصرت فتح علی تھی. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک بہت بڑے موسیقار تھے ماسٹر منظور صاحب, ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ ان کے گردن کے اندر یہ والا سپرنگی نہیں ہے, وہ یہی ہے, وہ کسی کو نہیں مانتے. وہ ٹیلی ویژن پہ ہوتے تھے جوان سے, ٹھاکر صاحب نے لازمن ان کو دیکھا ہوا, انہوں نے ٹی وی بنتے ہوئے بھی دیکھا ہوا. تو وہ میں نے ان سے پوچھا مدنی صاحب, میں نے کہا منظور صاحب نصرت فتح علی صاحب کیسے سنگر ہیں؟ تو کہتے ہیں بہت اچھے. کہتے ہیں تان سین سے اچھے. جی کہتے ہیں جی میں نے تان سین سنا نہیں ہوا, نہ اس کی کوئی ریکارڈنگ موجود ہے. میں نے سلامت علی خان سنا ہے, میں نے سلامت علی خان کو کہیں کسی جگہ بھی کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, کوئی غلطی ان کی سامنے نہیں آئی. تو میری نظر میں تو تان سین تو میں نے سنا نہیں ہے, اس لیے سلامت علی خان میرے لیے تان سین سے بڑا سنگر ہے. نصرت فتح علی کے متعلق کہتے تھے کہ دیکھو 20 سال نصرت فتح علی نے اپنے والد صاحب کی برسی منائی, اور اس برسی پہ پورے پاکستان کے بڑے بڑے اساتذہ جو تھے موسیقی کے ان کو بلایا اور ان کو پرفارم کرنے کے لیے کہا. وہ پرفارم کرتے تھے, یہ خود پرفارم نہیں تھے کرتے. 20 سال نصرت فتح علی نے سامنے بیٹھ کے استادوں کو سنا ہے, اور اگر 20 سال سارے پاکستان کے استادوں کو سننے کے بعد بھی اس نے اچھا نہیں گانا تو پھر اور کم گانا ہے. تو یہ چیزیں اساتذہ سے سنی ہوئی ہیں. مجھے بابیوں کے پاس بیٹھنے کا شوق بھی بہت تھا. میں طفیل نیازی صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا, سلامت صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا, اور بزرگوں کی باتیں سن کے ایسے لگتا تھا کہ یہاں کیا ہے, کیا کون سی چابی نہیں مل رہی جس سے تالا نہیں کھل رہا. تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جو آپ کے پاس اب بھی موجود ہے, نصرت صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اللہ مقام دے, اور سلامت صاحب کو اللہ پاک جنتوں میں گھر دے. وہ لوگ تو چلے گئے ہیں, اب بھی یہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے. یہ کچھ یہاں پہ ایسی پالیسیز بنائیں, یہاں پہ ایسا کو کلچر کی طرف دھیان دیں. خدا واسطے اگر آپ چاہتے ہیں, دیکھیں ملک کے لیے صرف پیسے کا رونا نہ روئیں. یہ سب سے بڑی کرپشن ہے جو یہاں پہ ثقافت کا بیڑا غرق کیا گیا. کون ہے وہ سینسر بورڈ کے چیئرمین, ان کی تصویریں لگائیں ان گانوں کے ساتھ جو انہوں نے گانے پاس کیے, جو انہوں نے پوئٹری منجیوں اور ڈانگوں والی پاس کی, اور وہ پاکستان کے پورے سینماؤں میں لگی ہے. یہ شاعر مشرق کا ملک ہے, یہ اقبال کا ملک ہے, یہ ڈاکٹر فقیر محمد کا ملک ہے, یہ بلے شاہ کا ملک ہے, یہ وارث شاہ کی دھرتی ہے. یہاں میاں محمد بخش ہیں, یہاں حافظ برخوردار ہیں, یہاں پیلو ہیں. ان لوگوں کو ہم بھول گئے ہیں. ہم نے پنجابی زبان کو صرف گالی کے لیے کہہ دیا ہوا ہے. جو ہو رہا ہے تھیٹروں کے اوپر, آپ سب لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ جا کے دیکھیں. میرے پاس روز کوئی نہ کوئی 7-8 کلپ ایسے آتے ہیں جسے میں دیکھ کے فوراً بند کر دیتا ہوں کہ کوئی دیکھ نہ لے اسے. اتنی غلیظ قسم کی کامیڈی اور اتنی غلیظ قسم کی جملہ بازی ہو رہی ہے. تو جو بیچارے اچھا کام کرنے والے ہیں وہ بھی چھپتے پھر رہے ہیں. میں اکیلا نہیں ہوں, بہت سے لوگ ہیں جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, اچھے آرٹسٹ ہیں. ان کو خدا کے واسطے کوئی لائن لینتھ بنا کے دیں. یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں. میرے سمپل سا ایک میری مثال ہے کہ جب آپ گلیوں محلوں میں دوڑتے ہیں نا جی, بغیر سوچے سمجھے, کہیں آپ کے پاؤں کو کیچڑ لگتا ہے, کہیں آپ کے پاؤں کو گوبر لگتا ہے, کہیں آپ کے پاؤں کو گٹر کی گھاب لگ جاتی ہے. اور اگر آپ کسی ٹریک پہ جا کے, کسی پارک میں جا کے ٹریک پہ دوڑتے ہیں جو طے ہوا ہے, جو بنایا گیا ہے, آپ کے پاؤں کبھی گندے نہیں ہوتے, آپ کبھی وہاں بدبو محسوس نہیں کرتے. تو خدا کے واسطے کوئی ٹریک بنائیں, ثقافت کے لیے کوئی ٹریک بنائیں. میں یہ آج سب کے سامنے یہ کہوں گا, کوئی پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک وہ سب سے پہلے ثقافت کو اہمیت نہیں دے. یہ ہو نہیں سکتا. اس ملک کو کوئی کرپشن نے, پیسے نے,
یہ سفارشوں نے، یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں، سب چیزیں بڑی غلط ہیں. میں کوئی ان کی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ ان کی خیر ہے، یہ بھی ختم ہونی چاہیے. مگر سب سے پہلے ثقافت، یہ کہتے ہیں جی 25 کروڑ پہ، تو وہ 25 کروڑ کہاں لگتا ہے، وہ 25 کروڑ کہاں جاتا ہے؟ پھر آپ اپنے نیٹ کے اوپر یہ بھی پھینک رہے ہوتے ہیں 50 کروڑ کما لیا، 55 کروڑ کما لیا، 60 کروڑ کما لیا، اب 70 ہو گیا، اب 80 ہو گیا. وہ کہاں جاتا ہے؟ خدا کے واسطے اسے روٹیٹ کریں. ابھی ثقافت کے اندر وہ وقت بھی ضرور آئے گا کہ جب اتنا ہوگا کہ آپ گھر بھی لے کے جا سکیں، مگر ابھی صرف ثقافت پہ توجہ دیں. یہ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے اس فلم کے حوالے سے کہ اس کا جو سکرپٹ ہے، ابھی حماد بھائی چونکہ سینما آنر بھی ہیں اور یہ انٹرنیشنل فلمیں لگاتے رہتے ہیں جہاں پاکستان میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے زیادہ جو ریشو ہے فلم بینز کی، فلم بین جو ہیں، جو ویورز ہیں، وہ سب سے زیادہ 23 سال کے جو یوتھ ہے وہ دیکھنے آتی ہے. اس لیے میں یوتھ سے یہ کہوں گا کہ یہ فلم اکیلے نہ دیکھنی ہے. خدا کے لیے اپنے بہن بھائیوں کو، ہاں اپنے باپوں کو ساتھ لائیں، اپنے پیرنٹس کو لائیں، اپنے گرینڈ پیرنٹس کو لے کے آئیں. وہ اس کے لیے انشاءاللہ ایک تحفہ ہوگا. اور ان لوگوں کو بھی باہر نکال لیں. وہ گھروں میں بیٹھ کے صرف یہی نہ دیکھتے رہیں، یہی نہ کہتے رہیں وہ کدھر چلے ہیں، وہ کتوں آیا ہے، کیونکہ دنیا 4 دن دی، زندگی 4 دن دی، تین تو پورا پتا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بڑی مہربانی ہے.